حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ پیدا ہوئے عراق میں. جب یہ پیدا ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے جو آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ ستاروں کی پرستش کر رہے ہیں، یعنی ستاروں کی عبادت کر رہے ہیں، چاند کی عبادت کر رہے ہیں، سورج کی عبادت کر رہے ہیں. اللہ کی عبادت کوئی نہیں کر رہا ہے. خود ان کے جو والد تھے آزر، جن کا نام قرآن میں آیا ہے، تو وہ خود ایک بت کو بنانے والے انسان تھے اور ان کے گھر میں یہ پیدا ہوئے. تو انہوں نے دیکھا کہ ستارے جگمگا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہی اللہ ہے، یہی خدا ہے، یہی معبود ہے. لیکن چاند اس سے زیادہ جگمگا رہا تھا. تو ان کو ڈاؤٹ تھا کہ یا تو ستارے اللہ ہیں یا پھر چاند اللہ ہے. جب ستارے جھلملانے لگے اور دھیرے دھیرے ان کی روشنی کم ہوتی گئی اور چاند کی روشنی تیز تھی اور سورج نکلنے والا تھا، یعنی کہ فجر طلوع ہونے والا تھا، تو اس وقت ستارے ڈوب گئے، چاند باقی رہا. تو انہوں نے سمجھ لیا کہ چاند ہی خدا ہے. چونکہ ان کو بتانے والا کوئی نہیں تھا نا، خدا کو تو بعد میں چل کے انہی کو نبی بنانا تھا، تو ان کو کون بتاتا؟ تو ان کو بتانے والا کوئی نہیں تھا کہ اصل معبود کون ہے، اصل اللہ کون ہے. تو یہ اپنے سے اندازہ لگا رہے تھے، عقل لگا رہے تھے اور پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ کون خدا ہو سکتا ہے. ستارے ڈوب گئے، چاند باقی رہا، تو ان کو لگا کہ چاند ہی خدا ہے. لیکن جب سورج طلوع ہوا تو چاند بھی ڈوب گیا، چاند کی روشنی بھی ختم. اب سورج کی ایک دم چمکیلی روشنی، تیز روشنی صبح سے لے کر شام تک. تو دن کے بیچ میں ان کو خیال آیا کہ اس کی روشنی جو ہے وہ چاند اور ستاروں کی روشنی کے مقابلے میں بہت تیز ہے، اس لیے ہو نہ ہو یہی خدا ہو سکتا ہے، یہی معبود ہو سکتا ہے. لیکن جب دھیرے دھیرے شام ہوتی گئی اور سورج کی روشنی مدھم پڑتی گئی تو ان کے دل میں یہی بات آئی کہ جس کی روشنی ختم ہو جائے وہ معبود ہو ہی نہیں سکتا. جو نکلنے اور ڈوبنے میں دن اور رات کا محتاج ہے، چاند اور ستارے رات کے محتاج ہیں نکلنے کے اعتبار سے، یعنی وہ رات ہی کو نکل سکتے ہیں، دن کو نہیں نکل سکتے. اور سورج نکلنے کا محتاج ہے دن کے. تو جو نکلنے اور ڈوبنے میں محتاجگی ہو جس کے اندر، وہ رب نہیں ہو سکتا، وہ معبود نہیں ہو سکتا، وہ خدا اور اللہ نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے پروردگار، اے مجھے پیدا کرنے والے، اگر تو نے سیدھا راستہ نہیں دکھایا تو پھر میں بھٹک جاؤں گا. تو پھر اللہ نے ان کے دل میں بات ڈال دی کہ حق کون ہے، جس نے دنیا کو پیدا کیا، جس نے سورج کو پیدا کیا، جس نے چاند کو پیدا کیا، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، وہی رب ہو سکتا ہے. تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں تمہاری طرح بت پرست نہیں ہو سکتا، تمہاری طرح ستارہ پرست نہیں ہو سکتا، چاند اور سورج پرست نہیں ہو سکتا. میں صرف ایک خدا کی پرستش کرتا ہوں، صرف ایک خدا کو مانتا ہوں جس نے ہم سب کو پیدا کیا. تو جب انہوں نے یہ آواز بلند کی تو اس وقت عراق کا بادشاہ تھا نمرود. تو نمرود کے کان میں جب یہ آواز گئی تو ایک نئی آواز تھی، کیونکہ اس وقت کا پورا زمانہ جو ہے وہ بت پرستی میں مبتلا تھا. تو اللہ اپنے رسول کو بھیجتا ہی اسی مقصد کے لیے ہے کہ جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں اس کو آپ سیدھے راستے کی طرف، اللہ کی طرف لے کر آئیں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کی طرف لے کر آئیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اس آواز کو بلند کیا تو سارے کے سارے دشمن ہو گئے. یہاں تک کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا ارادہ کر لیا. قرآن کے اندر اس کا بھی ذکر ہے. جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے آگ کو حکم ہوا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ ہم نے آگ سے کہا کہ اے آگ کونی بردا، ٹھنڈی ہو جا، اور ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی آگ بن جا. یعنی آگ کو گلے گلزار بنا دیا. آگ کی تاثیر جلانا ہے نا، آگ کی تاثیر گرم ہے، جلانا ہے، اور اس کو برف کی طرح ٹھنڈا کر دیا. تو یہ تو اللہ نے قرآن کے اندر کہہ دیا، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب اللہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو بس اس کا صرف لفظ کن، یعنی تو ہو جا، کہنا کافی ہو جاتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے. تو یہاں پر بھی آگ کو کیا کہا، کونی بردا، ٹھنڈی ہو جا.
تو آگ کی مجال ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے، کیونکہ آگ بھی ایک مخلوق ہے اور لوگ آج آگ کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ آگ کو جس نے پیدا کیا اس کی پوجا نہیں کریں گے، لیکن آگ کی پوجا کریں گے۔ کیوں؟ بظاہر اس کو لگ رہا کہ آگ طاقتور چیز ہے، جلا دیتی ہے کسی بھی چیز کو، ہے نا، لوہے کو بھی جلا دیتی ہے، اس کے آکار کو موڑ دیتی ہے جلا کر، تو اس لیے سوچتے ہیں لوگ کہ بہت طاقتور ہے، اس لیے اس کی پرستش کرو۔ یہ نہیں پتا کہ آگ کو جس نے پیدا کیا وہ اس سے بھی کہیں زیادہ طاقتور ہے۔